معزز دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 5 گائیں ایک پورے جزیرے کو تباہ کر سکتی ہیں؟ اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے انسان کو کتنا ظالمانہ فیصلہ کرنا پڑا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بحر ہند کے ایک ایسے پراسرار جزیرے کی حقیقت جس کا انجام آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ناظرین، بحر ہند کے بالکل درمیان میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے ایمسٹرڈیم آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ کسی بھی انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور یہاں کا موسم بہت ہی عجیب و غریب رہتا ہے، جہاں اکثر بادل چھائے رہتے ہیں اور تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ سینکڑوں سالوں تک اس جزیرے پر انسانوں کا کوئی گزر نہیں تھا۔ یہاں صرف ایک نایاب قسم کے سمندری پرندے اور سیلز نامی جانور سکون سے رہتے تھے۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز تھی اور قدآور درختوں اور ہریالی سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن پھر سن 1871 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس جزیرے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک فرانسیسی کسان جس کا نام ہرٹن تھا، اپنی قسمت آزمانے کے لیے اس سنسان جزیرے پر پہنچا۔ اس کا ارادہ یہاں بستی بسانے اور کھیتی باڑی کرنے کا تھا۔ وہ اپنے ساتھ صرف 5 گائیں لے کر آیا تھا تاکہ ان کا دودھ اور گوشت استعمال کر سکے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا قدم ایک دن اس پورے جزیرے کے لیے قیامت بن جائے گا۔ دوستو، ہرٹن یہاں زیادہ عرصہ ٹک نہ سکا کیونکہ یہاں کی تنہائی اور مشکل حالات نے اسے جلدی ہمت ہارنے پر مجبور کر دیا اور وہ صرف 7 ماہ بعد ہی جزیرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جاتے ہوئے وہ اپنی ان 5 گائیوں کو وہیں آزاد چھوڑ گیا۔ اب یہاں سے قدرت کا ایک ایسا کھیل شروع ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان گائیوں کے لیے یہ جزیرہ کسی جنت سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں ان کا شکار کرنے والا کوئی شیر، بھیڑیا یا کوئی دوسرا شکاری جانور موجود نہیں تھا، اور کھانے کے لیے ہر طرف ہری بھری گھاس اور پودے موجود تھے۔ چونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ان گائیوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ 5 گائیں سینکڑوں اور پھر ہزاروں میں تبدیل ہو گئی۔ چونکہ ان کا انسانوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر جنگلی بن گئی۔ ان کا جسم مضبوط ہو گیا، مزاج میں غصہ آ گیا اور وہ عام گایوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نڈر ہو گئی۔ ناظرین، تقریباً 100 سال بعد جب کچھ مہمجو اور سائنسدان دوبارہ اس جزیرے پر پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جس جزیرے کو وہ پرندوں کا مسکن سمجھتے تھے، اب وہاں صرف گائیں گائے نظر آتی تھی۔ وہ 5 گائیں اب 2000 سے زیادہ ہو چکی تھی اور انہوں نے پورے جزیرے پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ لیکن یہ صرف گایوں کی تعداد بڑھنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اصل پریشانی تب شروع ہوئی جب ماہرین نے جزیرے کی حالت دیکھی۔ وہ جزیرہ جو کبھی گھنے درختوں اور نایاب پودوں سے ڈھکا ہوا تھا، اب ایک بنجر میدان بنتا جا رہا تھا۔ ان ہزاروں گایوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے جزیرے کی تمام چھوٹی جھاڑیوں اور پودوں کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے زمین ننگی ہو گئی اور بارشوں کے باعث مٹی سمندر میں بہنے لگی۔ درختوں کی نئی پود بھی ختم ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی کوئی نیا پودا اگتا، یہ گائیں اسے کھا جاتی تھی۔ ماحولیاتی تباہی کا سب سے تکلیف دہ پہلو وہ نایاب پرندے تھے جو پوری دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایمسٹرڈیم البیٹروس نامی پرندہ تھا، جو ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ زمین پر اپنے گھونسلے بناتا تھا، لیکن ان بھاری بھرکم جنگلی گایوں نے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اپنے پیروں تلے روندنا شروع کر دیا تھا۔ پرندوں کے انڈے اور چھوٹے بچے ان گایوں کے پیروں تلے آ کر ختم ہو رہے تھے اور ان کی خوراک یعنی خاص قسم کی گھاس بھی ختم ہو رہی تھی۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت پرندہ اب دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو یہ نسل مٹ جائے گی۔ دوستو، یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں انسانوں کے سامنے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ معصوم گائیں تھیں جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسری طرف ایک پورا نظام اور نایاب پرندے تھے جو ان گایوں کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ حکومت اور ماہرین کے درمیان طویل بحث چلی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ گایوں کو کسی دوسرے ملک منتقل کر دیا جائے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جنگلی گایوں سمندر کے درمیان سے پکڑ کر لے جانا نہ صرف مہنگا تھا بلکہ تقریباً ناممکن بھی تھا۔ پھر سن 1987 میں ایک بہت ہی سخت اور دل دہلا دینے والا فیصلہ کیا گیا۔ جزیرے کو ایک لمبی باڑ لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک طرف پرندوں کو بچانے کے لیے مخصوص علاقہ بنایا گیا اور دوسری طرف ان گایوں کو رکھا گیا، لیکن باڑ لگانے سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا،
क्योंकि गायें बाड़ तोड़कर दूसरी तरफ चली जाती थी या फिर इनकी बढ़ती हुई तादाद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि जजीरे की असल फितरत को बहाल करने के लिए इन तमाम गायों को खत्म करना ही वाहिद रास्ता है। अब ये सुनकर बहुत से लोग अफसरदा हुए, लेकिन साइंसदानों का कहना था कि अगर गाय जिंदा रही तो ये पूरा जजीरा मर जाएगा। और दोस्तों, फिर वो वक्त आया जब इन हजारों जंगली गायों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। माहिर निशाना बाजों को बुलाया गया और एक एक करके इन जानवरों को खत्म किया जाने लगा। ये गायें जो बरसों से इस जजीरे को अपना घर समझती थीं, अब वहां से इनका नामो निशान मिटाया जा रहा था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होती गई। इस दौरान दुनिया भर में इस फैसले पर कड़ी तनकीद हुई कि क्या इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपनी गलती को सुधारने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की जान ले। लेकिन हुक्काम का मौक़िफ़ था कि वो इन गायों को नहीं बल्कि उन नायाब परिंदों और जजीरे की जिंदगी बचा रहे हैं जो इन गायों की वजह से खत्म हो रही थी। और जब आखिरी गाय को भी मार दिया गया तो पूरे जजीरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो गाय जिनके कदमों की धमक से जजीरा गूंजता था अब वहां नहीं थी। दोस्तों, गायों के खत्म होने के चंद सालों बाद ही जजीरे पर कुदरत ने अपना मौजज़ा दिखाना शुरू कर दिया। वो जमीन जो बंजर हो चुकी थी वहां दोबारा हरियाली नजर आने लगी। छोटे छोटे पौधे और दरख्त जो बरसों से गायों की वजह से नहीं उग पाए थे, अब वो तेजी से बढ़ने लगे। परिंदों ने दोबारा अपने घोंसले बनाना शुरू कर दिए और एम्स्टर्डम अल्बाट्रोस की तादाद में भी इजाफा होने लगा। जजीरा एक बार फिर अपनी असली शक्ल में वापस आ रहा था, जहां हर तरफ परिंदों की चहचहाट थी और समुद्री सेल सुकून से सालों पर लेट सकते थे। फितरत ने खुद को दोबारा बहाल कर लिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि इंसान जब भी फितरत के तवाज़ुन में मदाखलत करता है तो इसके नताइज बहुत संगीन होते हैं। आज जब हम इस जजीरे की तारीख पर नजर डालते हैं तो दिल में एक टीस सी उठती है। वो 5 गायें जो एक किसान अपनी जरूरत के लिए लाया था, इनका क्या कसूर था? क्या इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी, या असल गलती उस इंसान की थी जिसने इन्हें एक ऐसी जगह छोड़ा जहां इनका कोई मकाम नहीं था? आज एम्स्टर्डम आइलैंड एक बार फिर परिंदों की जन्नत बन चुका है, लेकिन वहां की मिट्टी में इन हजारों गायों की दास्तान आज भी दफन है, जिन्हें एक जजीरे को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया गया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त था, या आपके ख्याल में कोई और रास्ता निकाला जा सकता था? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर इस पेचीदा रिश्ते